السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری کیسر فرام کیاؤ اسلامک اکیڈمی۔ ناظرہ کورس کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تجوید کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حرکات کے متعلق۔ یہ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے جو تجوید کا سبق پڑھا تھا حروف مستعلیہ اور اس کے بعد حروف شفویہ، اب ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ زبر، زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہوگا کہ زبر، زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ زبر، زیر اور پیش کو عربی میں حرکت کہتے ہیں، حرکات کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ زبر جو ہے وہ ہمیشہ حروف کے اوپر ہوتا ہے اور زیر جو ہے وہ حروف کے نیچے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ جو پیش ہے وہ بھی حروف کے اوپر ہوتا ہے، لیکن سٹارٹنگ میں وہ تھوڑا سا گول لکھا ہوتا ہے، تو اس کو پیش کہتے ہیں۔ یہ تو زبر، زیر اور پیش کے متعلق کچھ چیزیں تھیں۔ اب آگے دوسرا سوال یہ یاد رکھیں کہ جس حروف کے اوپر حرکات ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں۔ جس حروف کے اوپر حرکات ہوں، حرکات یعنی کہ زبر، زیر اور پیش ہوں، تو اسے کیا کہتے ہیں۔ تو اب جس حروف کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں، اسے متحرک کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہے ایک سوال اور بھی یاد رکھیں، یہ کہ متحرک حروف کو زبر، زیر اور پیش جن پر ہوتے ہیں تو ان کو کیسے پڑھتے ہیں، متحرک حروف کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو متحرک حروف ہیں ان کو نہ ہی تو لانگ کرتے ہیں اور نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں، بلکہ ان کو نرمی کے ساتھ معروف پڑھتے ہیں، یعنی آپ نرمی کے ساتھ ایسے پڑھیں گے کہ ہر حروف سمجھ میں آ جائے۔ جھٹکا بھی نہیں دینا ہے، ان کو کھینچنا بھی نہیں ہے، لانگ بھی نہیں کرنا، ان کو بالکل ایزی پڑھنا ہے۔ یہاں تک یہ تجوید کے جو سبق تھے، میں نے ہر سبق کے شروع میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا، جو سبق ہوتے ہیں تو اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ایک آیت یا دو آیت ایسی ہوتی ہے کہ جن میں آپ کو پہلے جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، اس میں یہ حروف یہاں پر ایسے آ رہے ہیں۔ کیونکہ پورے رکوع میں بتاؤں گا تو پھر بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے سنتے نہیں ہیں، جب صحیح سنیں گے نہیں تو پھر یاد نہیں رہے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ پوری ویڈیو ہمیشہ آپ دیکھا کریں، کہیں پر ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اور اگر آپ نے جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ان ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، فیس بک پیج پہ، واٹس ایپ گروپ میں اور گوگل پلس پہ۔ یہاں سے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا
قليلا وإياي فاتقون۔ یہ جو دو آیات ہیں تو اس میں ہم نے پہلے کا جو سبق پڑھا تھا وہ دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں یا بنی اسرائیل میں جو ہم نے سبق پڑھا ہے یہ با کے اوپر زبر ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا حرکات، زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو زبر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حروف کے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اور جو زیر ہے وہ حروف کے نیچے ہی ہوگا ہمیشہ۔ یہ یا بنی میں نے آپ کو کہا تھا کہ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ پہلی جو یا ہے جس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے متعلق ہم نے ابھی کچھ نہیں پڑھا، میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو با اور دوسری جو نون ہے، یہ با کے اوپر زبر ہے اور نون کے نیچے زیر ہے، ان کو کہتے ہیں حرکات، اور ان کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو جھٹکا دینا ہے۔ ہم پڑھیں گے یا بنی، اب نون کے بعد یا ہے اس لیے اس کو کھینچ رہے ہیں، یہاں شاید آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں نہ آئے تو آگے دیکھیں یہ حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے، اور را جو ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ اسرائیل اذکروا نعمتی التی، نعمتی میں آپ دیکھیں یہ نعمتی التی، یہاں کسی کو بھی لانگ نہیں کریں گے، نعمتی التی ایسے نہیں ہوگا، نعمتی ایسے نہیں پڑھنا ہے، نعمتی التی انعمت علیکم واوفو، یہ جو فا ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ پیش ہے، تو یہ پیش بھی ہمیشہ اوپر ہوتا ہے لیکن یہ شروع میں تھوڑا گول ہوتا ہے، ایسے مڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تھی میں نے آپ کو زبر زیر اور پیش یہاں پر یہ بتائی ہیں کہ یہ کہاں کہاں ہوتی ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ہمارا سبق یہ یہاں تک میں نے آپ کو ریڈ کر کے بتایا ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا، یہ آگے لام دوسرے پیج پہ آ رہا ہے تو اس سین کو، یہ جو سین ہے اس کو اس دوسرے پیج پہ جو لام ہے اس کے ساتھ ملائیں گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک سورہ بقرہ کے 5 رکوع اور کچھ تجوید کے بھی آپ کو قواعد میں نے بتا دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔